وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ کیوں جی یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ تیمم کرنا کیسے ہے۔ ایک روایت میں ہے قرآن کے اس آیت مبارکہ کے بعد فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور مسح کرو ہاتھوں کا اور چہرے کا۔ صرف دو جگہ کا ذکر ہے قرآن میں، زیادہ نہیں ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ اتنی بات تو قرآن نے کہہ دی۔ اب عملی نمونہ کیا ہے؟ نمونے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی سیرت طیبہ تمام زندگی کے شعبوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ واللہ، ایک روایت میں ہے کہ عمار کہتے ہیں کہ ہم راستے میں تھے، عمر بھی تھے، راستے میں ہمیں حاجت ہوئی، مجھے بھی عمر کو بھی۔ ہم نے مطلب ضرورت تھی غسل کی، لیکن پانی نہیں تھا۔ انہوں نے نماز نہیں پڑھی، پانی ملے گا تو نماز پڑھیں گے۔ اور میں نے کیا کیا، میں نے جس طرح بندہ زمین پہ لیٹتا ہے نا، لوٹ پوٹ ہو جاتا، سارا مٹی مر رہا ہوں۔ جذبہ تو اچھا تھا، اور میں نے نماز پڑھ لی۔ واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح نماز پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا انما کان یکفیکا، تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا، تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ اتنا کیا؟ پہلے آپ نے فرمایا تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا، وہ اتنا کیا ہے؟ پھر آگے وہ فرمایا وَضَرَبَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ، آپ نے اپنا دست مبارک اس طرح زمین پہ مارا، اس طرح مٹی لگ گئی، پھر اس کو آپ نے پھونک ماری، مٹی اٹھ گئی۔ ایک علامت رہ گئی نا، مٹی ملنی ضروری نہیں ہے چہرے پہ، ایک علامت ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، رخصتیں ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ واللہ، آپ نے زمین پر اپنا ہاتھ مارا، ثم نفخ فیہا، پھر اس میں ان ہاتھوں میں آپ نے پھونک ماری، پھر اس کے بعد وہ ہاتھ چہرے پہ، اور اس طرح یہ تیمم ہو گیا۔ مٹی ملنی نہیں ہے، مٹی میں لوٹ پوٹ نہیں ہونا ہے، ہم نے صرف اتباع نبی کرنی ہے، ہم نے صرف اطاعت خدا کرنی ہے، اطاعت الہی کرنی ہے۔ نیت ہم نے کر لی، ہم جھک گئے، مسلم ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ جب مسلمان ہو گیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، یہ جذبہ تمام جذبوں پہ بھاری ہے، اور یہ عمل بڑا زبردست ہے، اللہ قبول فرمانے والا ہے۔